حضرت سیدنا احمد بن علی اخمیمی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کی کرامات کے متعلق ارشادات فرما رہے تھے۔ اتنے میں حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، اے ابو فیض رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صاحب کرامت ولی کو دیکھا ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یوں گویا ہوئے، ایک مرتبہ ایک خراسانی نوجوان 7 دن تک میرے ساتھ مسجد میں رہا۔ اس دوران اس نے کچھ بھی نہ کھایا۔ میں نے کئی مرتبہ کھانے کی دعوت دی مگر اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے کوئی چیز مانگی تو خراسانی نوجوان نے کہا، اگر تو مخلوق کو چھوڑ کر خالق عز و جل سے مانگتا تو وہ تجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا۔ سائل نے کہا، میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ کہا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا، میرا فاقہ دور ہو جائے اور میری ستر پوشی رہے۔ خراسانی نوجوان نے محراب کی جانب جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب واپس آیا تو عمدہ پھلوں سے بھرا ہوا تھال اور بالکل نئے کپڑے اس کے پاس موجود تھے جو اس نے سائل کو تھما دیے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نوجوان سے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اتنا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود تو نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، حالانکہ تو 7 دن سے بھوکا ہے۔ میری یہ بات سن کر اسے متلی سی ہونے لگی۔ پھر مجھ سے کہا، اے ابو فیض، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل رضائے الہی عز و جل کے نور سے منور ہو پھر بھی زبان سے کوئی چیز طلب کرے؟ میں نے کہا، جو لوگ اللہ عز و جل سے راضی ہوں کیا وہ اس سے سوال نہیں کرتے؟ کہا، رضا کے کئی درجے ہیں، بعض لوگ اس درجے میں ہیں کہ ولولہ شوق و محبت میں اس سے سوال کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ کسی طرح سوال نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں کہ اپنے لیے تو اس سے کچھ نہیں مانگتے لیکن دوسروں پر رحم کرتے ہوئے ان کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ جماعت کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمارے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی، پھر پانی کا برتن اٹھا کر مسجد سے باہر چلا گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ طہارت کے لیے جا رہا ہو، لیکن پھر وہ واپس نہ آیا اور نہ ہی دوبارہ میں نے کبھی اسے دیکھا۔ اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔